السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ بے حیائیاں کیا کرتے ہیں، زنا کاری میں مبتلا رہتے ہیں، زنا سے باز نہیں آتے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا اور کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو لوگ زنا کرتے ہیں انہیں اثام میں ڈالا جائے گا۔ اثام کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اتنی شدید وادی۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کی شدید گرمی سے تمام جہنمی، اس کی شدید بدبو سے تمام جہنمی چیخ و پکار اٹھتے ہیں، اور زنا کرنے والے لوگوں کو اس وادی کے اندر ہی ڈالا جائے گا۔ اس وادی کے اندر انہی لوگوں کو ڈالا جائے گا جو زنا کرتے ہیں۔ لوگوں، زنا کرنا یہ بڑا ہی عذاب کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے اندر 6 مصیبتیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے کی جو چہرہ ہوتا ہے، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے۔ دوسرا، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر محتاجی اور فقر و فاقہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے، اور تیسرا، اس کی عمر سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والے سے بہت ناراض ہوتا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگوں کا اللہ حساب فرمائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں 6ٹھی بات یہ ہے کہ اسے جہنم کے اندر مدتوں تک رہنا پڑے گا۔ تو لوگوں، زنا کرنے سے بچو۔ جو لوگ زنا کرنے سے بچتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عبرتناک، حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب زانی لوگ آئیں گے تو ان کے چہرے سے آگ نکل رہی ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی شرمگاہوں سے بدبو پھیلی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ اسی بدبو کی وجہ سے زناکار لوگوں کو پہچان لیں گے۔ آج ہم چھپ کر کے لوگوں سے گناہ کرتے ہیں، آج ماں سے، بہن سے، بھائی سے، باپ سے چھپ کر کے زنا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن بدبوئیں پھیل رہی ہوں گی۔ تو آج تم نے چھپ کر کے اللہ سے، چھپ کر کے لوگوں سے گناہ کیا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن رب تبارک و تعالی قیامت کے دن دکھلائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر چھپ کر کے گناہ کیے، لیکن آج اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زنا کرنے والے لوگوں اور عورتوں کو، مرد و عورتوں کو، انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں حضرت مالک انہیں جہنم کی ایک
قمیص پہنائیں گے اور وہ قمیص اتنی وزندار ہوگی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وزن کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی اونچے پہاڑ پر بھی وہ قمیص رکھ دی جائے جو زنا کرنے والے لوگوں کو پہنائی جائے گی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن وہ لوگ جو زنا کرنے والے ہیں وہ اس قمیص کے وزن کو کیسے برداشت کریں گے، اس قمیص کے وزن کو کیسے برداشت کریں گے؟ آج ذرا سا معمولی سا وزن لوگ اٹھا لیں، کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں رکھیں تو وہ ان کے ہاتھوں میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، انہیں برداشت نہیں ہوتا، رکھ دیتے ہیں. لیکن جہنم کے اندر تو انہیں اتنی وزنی قمیص پہنائی جائے گی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے دروگا ہیں، وہ جہنم میں جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے اے جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں، یہ جو زنا کرنے والے ہیں ان کی آنکھوں کو داغ دو اور ان کے ہاتھوں کو آگ کی بیڑیوں سے جگڑ دو، یہ حرام کی طرف لپکتے تھے، اور ان کے پیروں کو جہنم کی آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو، یہ حرام کی طرف چلتے تھے. وہ عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے اور ان کی آنکھوں کو داغیں گے، ان کی آنکھوں کو نکالیں گے اور ان کے ہاتھوں کو جہنم کی اس آگ کی زنجیروں سے جگڑ دیں گے، ان کے پیروں کو جگڑ دیں گے. آج دنیا کے اندر اگر ہماری آنکھ میں معمولی سا تنکا پڑ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اسے برداشت نہیں ہوتا، تکلیف کے مارے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن جہنم کے اندر ان مجرموں کو جو زنا کے مرتکب ہیں، زنا کرنے والے ہیں، ان کی آنکھوں کو داغا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو جہنمی زنجیروں سے، آگ کی زنجیروں سے، پیروں کو آگ کی زنجیروں سے باندھا جائے گا. تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جہنم کے فرشتوں، اے عذاب کے فرشتوں، ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے اوپر رحم کرو اور لمحہ بھر کے لیے ہم سے یہ عذاب کو دور کر دو. تو وہ فرشتے کہیں گے آج تم پر سے کوئی عذاب دور نہیں کیا جائے گا، تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. جب رب العالمین قہار و جبار غضبناک ہے تو تم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. تو لوگوں زنا کرنے سے بچو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے ساتھ جہنم کے اندر بچھو اور سانپ موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم اور سانپ انہیں ڈستے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیخ و پکار کر رہے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی شرمگاہ کو کھینچا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ ان کی شرمگاہوں کو گھسیٹا جا رہا تھا تو گویا ان کی شرمگاہیں جہنم کے اندر زنا کرنے والے لوگوں کی اتنی طویل، اتنی بڑی کر دی گئی تھیں. انہیں عذاب دیا جا رہا تھا. دنیا کے اندر اپنی خواہش کے لیے انہوں نے شرمگاہ سے زنا کیا تو ان کی شرمگاہوں کو بڑھا دیا، اور وہ سانپ اور بچھو ان کی شرمگاہوں پر ڈنک مارتے تھے. حضور فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہ رہا تھا، اتنا بدبودار پیپ تھا. حضور فرماتے ہیں کہ تمام جہنمی ان پر لعنت بھیج رہے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے بالوں سمیت لٹکا دیا گیا تھا، ان کے سر سے بالوں سمیت باندھ کر کے انہیں لٹکا دیا گیا تھا. حضور علیہ السلام کہتے کہ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر زنا میں مبتلا رہتے تھے. اللہ اکبر. کیسے برداشت کر سکو گے اس رب کے عذاب کو جو تم نے دنیا کے اندر زنا کیا ہے، اور پھر اس کا سخت عذاب
کتنا سخت عذاب ہے کہ انہیں جہنم کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح ان کے سروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں ان کے دلوں سے نکلا ہوا رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایمان ان کے دلوں میں لوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، اگر زنا کرتے ہوئے موت آئی تو کیا بنے گا؟ زنا کرتے ہوئے اگر موت آئی تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے خوب کہا ہے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو اور زنا سے باز آؤ۔ آج کا پیغام انہی لوگوں کے لیے ہے جو زنا کرتے ہیں۔ خدا را زنا سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو اس مصیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔